دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 109 ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر جیب میں ڈال دیا اور وہ آفیسر بنگلے میں لے گیا۔ اب تمہارے ہاتھ کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ وقتی چوٹ تھی، اب میرا ہاتھ خوب کام کر رہا ہے، تو میں دکھاؤں؟ وہ ہنس کر بولی۔ پھر میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جیپ جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، پگڈنڈی کے عین درمیان میں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ اس سے ہمارا راستہ بند ہو گیا تھا۔ تیمور نے بے در پہ کئی دفعہ ہارن بجایا، مگر گاڑی میں شاید کوئی تھا ہی نہیں۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، تیمور نے انجن بند کر کے کہا۔ ٹھہرو، میں نے اسے روک دیا۔ ممکن ہے کوئی ہماری گھات میں بیٹھا ہو۔ ارے یار، اب ہم اتنے بھی اہم نہیں ہیں کہ ہر جگہ کوئی ہماری گھات میں بیٹھا ہو، تیمور نے ہنس کر کہا۔ وہ جیپ سے اترا نہیں۔ ہم دونوں چلتے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا، مگر بہت احتیاط سے۔ پھر میں نے گلوریا کو مخاطب کیا، تم یہی ٹھہرو، ممکن ہے یہ کانتا کے دشمن ہو۔ یہ کہہ کر ایک رائفل اور اس کے راؤنڈز میں نے گلوریا کی طرف بڑھا دیے۔ کانتا کا خیال رکھنا۔ میں بہت ایسگی سے نیچے اترا اور پھرتی سے بائیں طرف کی جھاڑیوں میں رینگ گیا۔ پھر جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھے ہی بیٹھے میں کار کی طرف بڑھا۔ تیمور بھی اتر چکا تھا۔ اس نے ریوالور نکالا اور دبے پاؤں کار تک پہنچ گیا۔ کار کے نزدیک پہنچ کر بے ساختہ مجھے ہنسی آ گئی۔ موٹا سا ایک آدمی اسٹیئرنگ پر سر رکھے سو رہا تھا۔ اس نے حماقت یہ کی تھی کہ کھڑکیوں کی آمد و رفت ہوا بھی بند کر رکھی تھی، یعنی شیشے چڑھا رکھے تھے۔ اس طرح تو وہ گھٹ کے مر بھی سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کے شیشے پر دستک دی تو وہ موٹا ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر لیا۔ او بھائی، یہ تم بیچ رستے میں کس خوشی میں سو رہے ہو؟ چلتے چلتے اچانک میری گاڑی کا انجن بند ہو گیا تھا، موٹے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں سمجھا شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے، مگر فیول گیج سے اندازہ ہوا کہ فیول میں کمی نہیں ہے۔ میں کوئی داستان نہیں سننا چاہتا، میں نے اسے ٹوک دیا۔ اپنی گاڑی رستے سے ہٹاؤ۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں جان بوجھ کر راستہ روک رکھا ہے۔ موٹا برا مان گیا۔ شاید میری گاڑی کی شافٹ ٹوٹ گئی ہے، اس کے دونوں پچھلے پہیے جام ہو چکے ہیں۔ میرا ایک دوست بھی تھا، ہم دونوں گاڑی دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اسے 1 انچ بھی نہ سرکا سکے۔ دوست کسی مکینک کو لینے گیا ہے۔ یہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ جب تک گاڑی درمیان سے نہ ہٹتی، ہماری جیپ نہیں گزر سکتی تھی۔ وہ پگڈنڈی اتنی کشادہ تھی کہ اس سے بیک وقت ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی، مگر موٹے کی کار ایسے انداز میں کھڑی تھی کہ اس نے سائیڈ کے راستے بھی بند کر دیے تھے۔ اس کا ایک ہی حال تھا کہ گاڑی کے پچھلے پہیے سے زمین سے اٹھا کر اسے دھکیلا جائے۔ وہ بھاری بھرکام اور پرانی وضع کی ڈاٹسن تھی اور تیمور اور میں مل کر بھی اسے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ پھر میں نے طاقت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ موٹا بھی گاڑی سے اتر آیا اور اس صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ تیمور اب سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ آخر وقت تک کسی بھی بری صورتحال سے نمٹنے کو تیار تھا۔ میں نے جھک کر گاڑی کے پچھلے حصے کو پکڑا اور جھٹکے سے اٹھایا۔ مجھے خود بھی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے گاڑی کو آہستہ سے آگے کی طرف دھکیلا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ میں نے موٹے سے کہا، تم آگے جا کر اسٹیئرنگ کنٹرول کرو اور گاڑی کو ایک طرف لگا دو۔ پھر میں نے دھکیل کر گاڑی کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس مشقت سے مجھے ہلکا سا پسینہ آیا تھا اور سانس بھی کچھ پھول گیا تھا۔ اب تم آرام سے سوتے رہو، میں نے ہنس کر موٹے سے کہا۔ کوئی ڈسٹرب کرنے تمہیں نہیں آئے گا۔ اندھیرے میں مجھے اس کے تاثرات دیکھنے کا موقع تو نہ ملا،
مگر آواز میں حیرت تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں یہی کام کرتا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ میں ایک بازیگر ہوں، درمیان میں کھڑے ہو کر مخالف سمت میں جانے والی 2 جیپوں کے پیچھے بندھا ہوا رسا پکڑ کر انہیں روک لیتا ہوں، سینے پر وزنی پتھر رکھ کر ہتھوڑے سے اسے تڑواتا ہوں، اور بس اتنا کافی ہے۔ موٹے کا لہجہ بدل گیا۔ اب خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں نے چونک کر دیکھنے کی کوشش کی، پھر بولا، میں سمجھا نہیں۔ ابھی سمجھ جاؤ گے۔ موٹے نے اچانک ریوالور نکال لیا، ہاتھ اوپر اٹھا وہ گرا کر بولا، اس وقت تم کئی رائفلوں کی زد میں ہو، کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا ورنہ چھلنی ہو جاؤ گے۔ میں نے طویل سانس لیا اور ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا، تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ پھر بلند آواز میں بولا، باہر آ جاؤ تم لوگ۔ اچانک بائیں طرف کی جھاڑیوں سے کچھ لوگ باہر نکل آئے، ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ موٹے نے کسی کو مخاطب کیا، سنیل، تم پہلے جیپ کی تلاشی لو، کانتا اگر جیپ میں ہو تو پہلے اسے قبضے میں لے لو، اس کا حساب بعد میں چکتا کریں گے۔ گویا وہ لوگ بھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ انہیں معلوم کیسے ہوا کہ ہم اس طرف سے آ رہے ہیں۔ موٹے نے جسے سنیل کے نام سے مخاطب کیا تھا وہ جیپ کی طرف بڑھ گیا، پھر بولا، جیپ میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگا اور مجھے بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پھر میں گلوریا کی پیش بندی پر آشش کر اٹھا۔ اس نے کانتا کو جیپ سے اتارا ہوگا، ورنہ کانتا تو اس قابل نہیں تھی۔ کیا بکتے ہو، موٹا داڑھا؟ مجھے اطلاع ملی تھی کہ کانتا ایک نوجوان کے ساتھ جیپ میں سفر کر رہی ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو۔ سنیل الجھ کر بولا۔ موٹا لا کر میری طرف مڑا اور سخت لہجے میں بولا، کانتا کہاں ہے؟ کون کانتا؟ میں نے حیرت ظاہر کی۔ تم کون اور کہاں سے آ رہے ہو؟ موٹا مزید جھنجھلا گیا۔ میں فارسٹ آفیسر رمیش کمار ہوں، میں نے ڈٹائی سے جواب دیا، اور رنگ پور کے ڈاک بنگلے سے آ رہا ہوں۔ میں ایک ہفتے سے وہاں مقیم ہوں اور ایک سرکاری کام کے سلسلے میں الہ آباد جا رہا ہوں۔ تم جنگلات کے ہو؟ موٹے کی آواز سے مایوسی چٹک رہی تھی۔ ہاں، میں فارسٹ آفیسر ہوں۔ آپ کو کس کی تلاش ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے چوک ہو گئی۔ موٹا خود کلامی کے انداز میں بولا، وہ حرامزادہ کانتا کو لے کر کسی اور راستے سے نکل گیا، مگر یہاں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اسی راستے سے آئے گا؟ موٹا جلدی سے بولا، ہاں، یاد آیا۔ میں نے کہا، رنگ پور سے ایک راستہ دوسری سمت میں جاتا ہے، اگر وہ اس طرف نہیں گیا تو پھر سیدھا یہیں آئے گا۔ اس کا یہاں انتظار کرنے کے بجائے ہم رنگ پور چلتے ہیں، سنیل نے کہا۔ اگر وہ ادھر آیا تو ہمیں راستے میں مل جائے گا، ورنہ اسے رنگ پور میں گھیر لیں گے۔ ٹھیک کہتے ہو، موٹا پرخیال انداز میں بولا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، معاف کرنا، ہم نے تمہارا راستہ روکا، مگر تم ہو کون؟ ہم کے صاحب کے ملازم ہیں، موٹے نے بتایا۔ ایک بدماش ان کی بھتیجی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ تمہیں کیسے اطلاع مل گئی؟ میں نے پوچھا۔ میں واقعی اپنا تجسس دور کرنا چاہتا تھا۔ کے صاحب کے 2 ملازم جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، موٹے نے بتایا۔ ان میں سے ایک نے صاحب کو فون کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، اس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں فون بھی موجود تھا۔ ہاں بھائی، انہیں سواری کے لیے گھوڑے مل گئے تھے، وہ انہی کے ذریعے نزدیکی تحصیل تک پہنچے اور وہاں سے فون کر دیا۔ اچانک دائیں طرف کی جھاڑیاں زور سے ہلیں۔ سنیل بھی ایک دم چونک کرنا ہو گیا، پھر وہ بلند آواز میں بولا، جھاڑیوں میں جو بھی ہے باہر آ جائے، ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ تیمور وہاں چھپا ہوا ہے، وہ اگر باہر نہ آتا تو سنیل فائر کر دیتا۔ ان کی توجہ اس وقت جھاڑیوں کی طرف تھی۔ میں نے اچانک چھلانگ لگائی اور موٹے کو دبوچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی میری بھرپور لات سنیل کے سینے پر پڑی تھی، وہ الٹ گیا تھا۔ میں نے پھرتی سے موٹے کو ڈال بنا لیا اور گرا کر بولا، اپنے آدمی سے کہو کہ ہتھیار پھینک دے، ورنہ تمہاری یہ بیلسا اس کی گردن توڑ دوں گا۔ پھر میں نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچی اور ریوالور نکال کر اس کے ایک ساتھی پر فائر کر دیا۔ سناٹا فائر کے دھماکے سے مجروح ہو گیا، گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی اور وہ اذیت ناک انداز میں چیختا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ گاڑی کے پیچھے پوزیشن لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے لوگوں نے دہشت زدہ ہو کے رائفلیں پھینک دی اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ زمین پر اوندے منہ لیٹ جاؤ، میں نے انہیں حکم دیا۔
وہ سب جلدی سے زمین پر لیٹ گئے۔ وہ تعداد میں 6 تھے، موٹے کا نمبر 7واں تھا۔ سنیل پہلے ہی میری کک سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایک آدمی ہیرو بننے کے چکر میں مارا گیا۔ یوں وہ 4 رہ گئے تھے۔ اب تم بھی ان کے ساتھ لیٹو، میں نے موٹے سے کہا، اور آدھے گھنٹے سے پہلے سر مت اٹھانا ورنہ مارے جاؤ گے۔ موٹا بھی بڑبڑاتا ہوا اودے منہ زمین پر لیٹ گیا۔ فوراً تیمور جاڑیوں سے برآمد ہوا۔ پھر کچھ فاصلے سے گلوریا اور کانتا نمودار ہوئی۔ کانتا اب ہوش میں تھی۔ وہ دونوں جلدی سے جیپ میں سوار ہوگی۔ تیمور نے اپنے بے آواز ریوالور سے فائر کر کے موٹے کی گاڑی کے چاروں ٹائر نکارہ کر دیے۔ پھر میں نے سرگوشی میں تیمور سے کہا، تم ابھی یہیں ٹھہرو، ہمارے جاتے ہی یہ لوگ اٹھیں گے، تم فائر کر کے انہیں دہشت زدہ کر دینا، میں کچھ آگے جا کر رک جاؤں گا، پھر تم جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ جانا۔ اس کے بعد یہ لوگ آدھے گھنٹے تک اٹھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ زیادہ انسانیت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گلوریا بنا کر بولی، یہ سب ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ریوالور سیدھا کیا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا اس نے یکے بعد دیگر 5 فائر کیے اور عہدے پڑے ہوئے 5 آدمی تڑپنے لگے۔ مجھے ایسے موقعوں پر شدید غصہ آتا تھا۔ گلوریا کے نزدیک انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ کسی بھی شخص کو رائے دینے کی قائل نہیں تھی۔ اس بات پر اس نے سے میرا اختلاف ہوتا تھا۔ میں نے بھی قتل کیے تھے، مگر انتہائی مجبور ہو کر۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ خواہ بخواہ خون ریزی نہ کروں۔